بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ہمیں باقی ساری باتوں کو چھوڑ کے ایک بات کے اوپر سب کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ساری حقیقتیں جو یہ دو خاندان چند دہائیوں سے پاکستان سے چھپاتے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، بندربار کرتے تھے، مک مکاؤ کرتے تھے، نورا کشتی کرتے تھے، اس سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ عمران خان نے بہت بار کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے جس کے پیچھے طاقتور جو کوارٹرز ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اس کے باوجود یہ گھوڑا بے جان ہے، یہ گھوڑا نہیں دوڑے گا، یہ گھوڑا نہیں دوڑ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا جی وہ اکنامک ریوائول پلان آ گیا، پھر بتایا گیا جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پھر بہت کچھ کہا گیا، لیکن جس کے ساتھ عوامی سپورٹ نہ ہو جس حکومت کے ساتھ، وہ حکومت کیسے آگے جا سکتی ہے؟ اس کا اندازہ پچھلے 1-1.5 سال سے لگا لیجئے کہ نواز شریف بھی ادھر ہی ہیں، باقی جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ شخصیات بھی ادھر ہی ہیں، اور آپ کتنے پیسے لے کے آ چکے ہیں اپنے دوست ممالک سے، کیا کامیابیاں حاصل کر سکے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے ان کے متعلق تو جو کہا سو کہا، ذرا اب آپ کو ٹی وی کے اوپر IMF کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بہت فتح حاصل کر لی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کریں۔ میں 2019 کا جو مئی کا مہینہ ہے اس کی 5 مئی کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ مریم بی بی نے 2019 میں لکھا، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، IMF کو یہاں بلا کر پاکستان کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس حوالے سے صورتحال یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طنز کرنا بہت آسان تھا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک اور بات کی، ایک اور اس طرح کا ٹویٹ کیا جس میں وہ فرما رہی تھی کہ دیکھیں جی انکمپیٹنسی ہے IMF سے ڈیلے کرنا۔ تو امید ہے اب اسحاق ڈار سے زیادہ انکمپیٹنٹ پاکستان نے کوئی جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں دیکھا۔ ان کا جو بھرم تھا نا، انہوں نے جو میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے قائم رکھا ہوا تھا، اب بھی آپ دیکھ لیجئے، کل سے تمام صحافیوں نے ٹویٹس کر کے، ویلاگز کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں قرض لینا کتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ IMF سے $3 ارب سیکیور کرنا کتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے، جو ہمارا دشمن انڈیا بھی نہیں کر پا رہا، ہم نے وہ بھی کر لیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں۔ شہباز شریف کے متعلق کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، پچھلے 1-1.5 سال میں قوم نے خود دیکھ لیا۔ اسی طرح سے ہمیں باقی لوگوں کے متعلق بھی بتایا گیا، اور ان کا کیا کچھ ہوا ذرا اندازہ لگائیے۔ اب میں عمران خان نے کہا تھا یہ نہیں چلا پائیں گے، ان کا تھا ہم اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہم کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ میں ذرا جیو نیوز کی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جیو نیوز نے لکھا کہ فیصل آباد کی پاور لومز انڈسٹری بجلی دستیاب ہونے کے باوجود بند کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ پاور لومز انڈسٹری عمران خان کے دور میں وہ مختلف دیہات کے اندر، مختلف گاؤں کے اندر گاڑیاں بھیجتے تھے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، ٹیکسٹائل ملوں میں کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے۔ اتنا زیادہ آرڈر تھا، اور جو لیبر ہے، جو ورک فورس ہے وہ بہت کم تھی۔ آج سوال جیو اٹھا رہا ہے کہ وہ بند کیوں ہو رہی ہیں۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ اس کی وجوہات بہت سادہ ہیں، وہ جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی فیصل آباد کی پاور لومز انڈسٹری جو کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بحران کا شکار رہتی تھی، اب 24 گھنٹے دستیاب بجلی کے باوجود بند ہو رہی ہے، کیونکہ بجٹ میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے منتظر پاور لومز ورکرز شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ فیصل آباد کی پاور لومز انڈسٹری کے لیے بجلی کی کوئی کمی نہیں، تاہم بجلی کے قیمت سے پاور لوم سیکٹر بحران کا شکار ہے، اور موجودہ بجٹ بھی اس کا مداوع نہیں کر سکا۔ اس کو بھی روک لیتے ہیں۔ رات کو میاں منشا گفتگو کر رہے تھے شہباز رانا کے ساتھ اور کامران یوسف کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب سری لنکا والا معاملہ ہوا تو چونکہ ان کے بینک کی، میاں منشا بہت بڑے نشاط گروپ جو ہے ان کا بہت بڑا گروپ ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب سری لنکا والا معاملہ ہوا تو میں نے کہا سری لنکا نکل جائے گا، پاکستان کی فکر کرو۔ انہوں نے کہا لوگ میرے اوپر ہنسے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میاں منشا کا خیال یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر افغانستان بھی پاکستان سے آگے نکل جائے گا۔ میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ان کی وہ شیئر بھی کی ویڈیو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں، یہ سب لوگ کیوں آگے نکل جائیں گے؟ اس کی انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ سری لنکا یا ہم سری لنکا اتنے بڑے اکنامک کرائسس سے ریوائیو کر گیا اور ہم جو ہے وہ اس میں پھنسے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رول آف لا ہے، یعنی قانون کی حکمرانی ہے۔ اب میں نے کہا کہ اب قانون کی حکمرانی چونکہ عمران خان کہتے ہیں
تو اب وہی میاں منشا بات کر رہے ہیں، تو کیا میاں منشا کے اوپر بھی کوئی کیس جو ہے وہ کیا جائے گا؟ اب ذرا اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے اس کی خوشیاں تو یہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ روسی تیل آئے گا تو پاکستان میں بہت کچھ تبدیلیاں لائے گا، وہ روسی تیل بھی آ گیا ہے، لیکن وہ روسی تیل آنے کے باوجود حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 5 پیسے کا 50 پیسے کا اضافہ کر دیا، یعنی 7.5 روپے کا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل کی اس کاسٹ سے آپ کو اور یا مجھے نقصان کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے یا باقی جو اس سے وہ تو منسلک ہے، ملک کا سب سے بڑا جو ایک طبقہ ہے وہ کاشتکاری سے جڑا ہوا ہے، اور کاشتکاری کا یہ سیزن ہوتا ہے جب چاول کی جو فصل ہے وہ کاشت ہو رہی، منجی جو ہم کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہر جگہ پہ بجلی دستیاب نہیں ہے تو وہاں پہ مختلف وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے جس کو پیٹر ہم کہتے ہیں، اور وہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاشتکار کی کاسٹ بڑھا دی ہے۔ اچھا، دوسری طرف فرمایا جی ہم نے پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن حکومت آپ میرے ہم سب سے جھوٹ بول رہی ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ یعنی حکومت پیٹرول سستا کر سکتی تھی، ڈیزل سستا کر سکتی تھی، لیکن ہمیں نہیں، آپ کو مجھے بتایا گیا کہ بھائی IMF ڈیل ہے تو آپ نے پیٹرولیم لیوی جو پہلے 50 تھی اس کو بڑھا کے 60 کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب وہ پیٹرول ہم نے نا بالکل مہنگا نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا جو آپ کو 5 روپے ریلیف مل سکتا تھا وہ ہم نے یوں کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 50 روپے سے بڑھا کے 55 روپے فی لیٹر کر دی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ کریں۔ اب اگلی بات سن لیجئے، اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت BBC کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑیے۔ IMF وہ کہہ رہے ہیں جی IMF معاہدے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے، اور توانائی کے شعبے میں چونکہ IMF نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر آپ کو یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ جناب وہ پاکستان میں جو بجلی کی حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کے 2 طریقے ہیں، جیسے کسی گھر میں بھی ہوتا ہے، یا اپنی آمدن بڑھا لے یا اپنے خرچے کم کر لے۔ ایک ہی وجہ ہے، خرچے کم ہوں گے تو آپ کا وہ جو خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے خرچے کم نہیں کرتی، وہ چونکہ آپ کی میری جیب سے جانے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی آمدن بڑھاتے ہیں۔ آمدن بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی آمدن ٹیکس سے ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس بڑھا لیں گے، لیکن ہم اپنے اللے تللے، ہمارے یہ جو گاڑیاں دوڑتی ہوئی، ہمارے بچے، ہمارے بکرے بھی جو ہیں وہ منڈیوں سے سرکاری گاڑیوں کے اندر آتے ہیں، یہ جو ہٹو بچوں کی کیفیت ہے ہم اس کو انجوائے کریں گے، تو ہم بالکل بھی اس طرف نہیں جائیں گے، اور ہم جو ہیں اس کو آگے اپنی مرضی کے مطابق۔ ایک اچھی خبر ہے کہ IMF معاہدے کے بعد پاکستان کی جو بیرون ملک بانڈز ہیں ان میں اضافہ ہو گیا۔ چلیں یہ ایک سٹیبلٹی والی خبر ہے جو آپ سے میں نے شیئر کیا۔ دوسرا LPG قیمت میں 20 روپے فی کلو کمی بھی کی گئی ہے، اوگرا نے بتایا، چلیں کسی کو تو اس کا فائدہ ہوا۔ اب آتے ہیں زرداری کے بچے کی طرف۔ پنجاب میں زرداری کا بچہ ہے، زرداری اپنے صوبے میں تو کچھ کر نہیں پا رہے اس طرح سے لوگوں کے لیے، تو اگر یہاں پہ کچھ ہو رہا تھا تو پنجاب والوں سے بدلہ تو لینا ہے۔ وہ منظور وسان نے کل کہا جی پنجاب ہمارا ٹارگٹ ہے، بالکل آپ کا جی ٹارگٹ ہے۔ اب پنجاب کے اندر یہ کہا گیا تھا جو صحت انصاف کارڈ تحریک انصاف نے شروع کیا تھا، ہر غریب امیر کو مفت علاج مل رہا تھا، اس کے اوپر صحت کارڈ کے اوپر جو ہارٹ پیشنٹس ہیں، امراض قلب کا جو علاج ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور نجی اسپتالوں میں دلوں کے مریضوں کو سٹنٹ سمیت ہارٹ سرجریز غیر معینہ مدت کے لیے بند ہیں، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے تمام نجی اسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں 1 جولائی سے نجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کا صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا۔ یہ مراسلہ باقاعدہ جاری کر دیا ہے، تو زرداری کے بچے نے اخیر کر دی ہے، لیکن غریبوں کی بد دعاؤں سے کون بچے گا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔